الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے دنیا کو آزمائش گاہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے زندگی اور موت اس لیے دی ہے کہ میں آزماؤں کہ دنیا میں اچھے کام کون کر دیا۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے ہمارے ذمہ ایک ہی ڈیوٹی لگائی ہے، ہمارا زندگی کا مقصد، ہمارا پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ روزی کمانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں جو بھی چیز چلتی ہے، جو بھی زمین میں زندہ چیز ہے، چلنے والی ہے، ان سب کی روزی کا ذمہ میں نے اپنے ذمہ لیا۔ ان کو میں کھلاؤں گا، میں پالوں گا۔ دیکھیں اللہ نے جب عالم ارواح میں روحوں کو پیدا فرمایا تو اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ نام تو بہت ہیں لیکن عام طور پہ جو مشہور ہیں وہ 99 ہیں۔ ایک ذاتی، باقی سب سے باقی۔ حالانکہ شروع میں قرآن پاک کے شروع میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، یہ دو صفات اللہ کے صفات نام ہیں۔ تو ان دونوں کی فضیلت بہت زیادہ، لیکن اللہ نے 99 ناموں میں سے کسی کا پوچھا نہیں وہاں، لیکن ایک صفت کا وہاں کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارے پالنے والا نہیں؟ حالانکہ بہت سارے نام تھے، اللہ تعالیٰ کوئی بھی استعمال فرما سکتے تھے، لیکن ایک بات فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ یعنی روزی کا ذمہ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے دے دیا۔ تمہارا کام روزی کمانا نہیں ہے، تمہارا کام صرف میری عبادت کرنا، مجھے یاد کرنا ہے۔ روزی کا ذمہ میں لیتا ہوں، روزی میں تمہیں میں دوں گا۔ لیکن ہم نے جو کام اللہ کا تھا وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا، اور جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ صبح سے لے کے شام تک ہم روزی کے پیچھے بھاگتے ہیں، روزی کمائیں، حلال ہو یا حرام ہو۔ اللہ کی نظروں میں اگر دنیا کی قیمت ہوتی تو اللہ اپنے پیغمبروں کو سب سے زیادہ روزی دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے، سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے، جہاں میں جاؤں میرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک وقت کھانا ملے اور ایک وقت نہ ملے، جب ملے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، نہ ملے تو صبر کروں۔
کیونکہ روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز چلنے والی ہے اس کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے اس بات سے یہ بات یاد آئی، ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا بڑی تنگی ہے، میں نے بہت کچھ پڑھا ہے، میں نے وظائف بھی بہت کیے ہیں، اثرات کا معاملہ ہے، ایک جادو سحر کا معاملہ ہے، میرے کام نہیں چلتا، میں بہت گھر میں تنگی ہے، میں نے یا کہارو بہت پڑھا، میں نے یہ پڑھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ٹھیک ہے، کہار بھی اللہ کی صفاتی نام ہے، پڑھنا چاہیے، ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی جو کہاری ہے، جو زبردستی کا نام ہے، اس سے اللہ کو پکاریں، اللہ کو رحمان اور رحیم سے کو نہیں پکاریں۔ دیکھیں پیغمبروں نے اللہ کو رحمان اور رحیم کے نام سے پکارا۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی، فرمایا رب انی، یا اللہ مجھے بیماری آئی ہے، آپ بہت رحم والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تو الرحمن الرحیم مانگا، ہم اللہ سے مانگے تو الرحمن الرحیم سے دعا کریں، اللہ کو رحمان اور رحیم سے پکار کے پھر دعا مانگیں۔ دیکھیں ایک چیز اور ہے، اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ہے، تو آپ یا الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایک تسبیح صبح کو یا الرحمن الرحیم پڑھیں، ایک تسبیح شام کو یا الرحمن الرحیم پڑھیں، دیکھیں آپ کے کام کیسے ہوں۔ یا الرحمن الرحیم، یا الرحمن الرحیم، آپ یہ ایک تسبیح 100 دفعہ صبح پڑھا کریں، شام کو پڑھا کریں، اور اس کے وجہ سے دعا مانگیں، دیکھیں آپ کے کام کیسے نہیں ہوتے۔ تو دنیا کو اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا، دنیا کمانے کے لیے نہیں۔ دنیا کی حقیقت ہمارے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک مگر دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں کچھ ہوتی، اللہ کی نظروں میں دنیا کی حقیقت مکھی کے پر کے برابر ہے، لیکن جس کی حقیقت نہیں ہے ہم اس کے پیچھے ساری رات سارا دن اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ ارے روزی کا ذمہ تو اللہ نے اپنے لیا ہے، ہم کہتے ہیں دکان کھولیں گے تو روزی ملے گی، ڈیوٹی پہ جائیں گے تو روزی ملے گی، کھیتی کریں گے تو روزی ملے گی، یہ ٹھیک ہے، عالم اسباب ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم اگر نہیں جائیں گے یا ٹائم نہیں ہوگا تو ہم کو اللہ دیں گے نہیں۔ اللہ بغیر سبب کے بھی دے سکتا ہے، اللہ چاہیں تو بغیر اسباب کے بھی دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس، بیوی ساتھ ہے، دل میں خیال آیا کہ میں وہاں چلا گیا ان کو چھوڑ کے، ان کو کمائے گا کون، ان کو کھلائیں گی کہاں سے، یہ کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پتھر پہ اپنا عصا مارو، پتھر پہ عصا مارا، وہ ٹوٹ گیا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، موسیٰ نے فرمایا اس پہ بھی مارو، وہ بھی مارا، اس پہ نکلا، اس کے اندر سے اور عصا نکلا، پتھر نکلا، جب تیسرا پتھر نکلا تو اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک مارا، اس کے اندر سے کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہرا گھاس تھا، یعنی 3 پتھروں کے اندر ایک کیڑا ہے، زندہ ہے، اور اللہ اس کو ہرا گھاس کھلا رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بیوی کو وہیں چھوڑ کے بغیر پوچھے چلے کہ جو ذات 3 پتھروں کے اندر کھلا سکتی ہے وہ ہمیں بھی کھلا سکتی ہے، لیکن ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں۔
ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ کیسے کھلائیں گے؟ اللہ چاہیں تو بغیر سبب کے بھی کھلائیں گے۔ ہم کھولیں دکان کھولیں یا نہ کھولیں، بغیر سبب کے بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن سبب اختیار کرنا سنت ہے، اس لیے ہمیں سبب اختیار کرنا چاہیے، ورنہ بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ بغیر سبب کے بھی روزی دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ روزی کی تنگی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جتنا ہم خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں اتنا اللہ ہوگا، جتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اتنا اللہ ہمیں اور دیں گے۔ ہم اپنی روزی میں سے غریبوں کا حق، یتیموں کا حق اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ ہماری روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں روزی کو تنگی کے بہت سارے اسباب ہیں، ایک چیز نہیں ہے، بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہماری روزی بند ہو جاتی ہے۔ تو کل ایک شخص آیا تھا بڑی تنگی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس بات سے مجھے یاد آ گیا کہ میں چلو اس بات کی بات ہو جائے کہ روزی کی تنگی کے لیے بہت سارے اسباب ہیں۔ ہم اللہ کے روزی میں سے اللہ کا حصہ نہیں نکالتے، یتیموں کا حصہ نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ ہماری روزی کو بڑھاتے نہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں 10 حصے دنیا میں دوں گا اور باقی آخرت میں دوں گا۔ بی بی رابعہ بصری کے پاس ایک شخص آیا، مہمان آئے، گھر میں ایک ہی روٹی تھی، ادھر سے مہمان آ گئے، باہر سے کا فقیر آیا، بی بی نے روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی۔ خادمہ سوچنے لگی کہ چلو ایک روٹی تھی، کچھ نہ کچھ آدھی آدھی روٹی آ جاتی۔ بی بی مہمانوں میں لگ گئی، باتیں کرنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، دیکھا، خادمہ کو بولا دیکھو کون ہے۔ باہر دیکھا ایک شخص 3 روٹیاں لایا ہے، کہہ رہے ہدیے کے لیے۔ بی بی نے فرمایا یہ ہماری نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ خادمہ دیکھو ایک تو 3 روٹیاں دی آئی تھیں، مہمان بیٹھے تھے، چلو ان کے لیے ہو جاتی، واپس کر دی۔ کچھ دیر کے بعد پھر دوسرا آیا، دیکھا تو اس کو پوچھا کتنی روٹیاں ہیں، 7 روٹیاں ہیں، فرمایا یہ بھی ہماری نہیں، اس کو بھی واپس کر دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، پھر آیا، دیکھا کہ 10 روٹیاں پہلے لے آؤ یہ ہماری۔ آپ نے پوچھا پہلے 3 آئی وہ بھی آپ نے واپس کر دی، 7 آئی واپس کر دی، اور یہ 10 روٹی بولا اللہ نے وعدہ کیا کہ ایک کے بدلے میں 10۔ جو 3 آئی تھی ہماری نہیں تھیں، اللہ کا وعدہ پورا نہیں تھا، 7 آئی تھی وہ بھی اللہ کا وعدہ پورا نہیں تھا، یہ ہمارا وعدہ۔ جتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اتنی ہماری روزی بڑھے گی۔ ہم روزی خرچ نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تنگ دستہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی جب اللہ کے پاس جائیں باتیں کرنے کے لیے تو اللہ سے فرمانا کہ میرا نصیب میں جتنی بھی رزق ہے وہ ایک ہی دن مجھے دے دو، تو ایک دن تو پیٹ بھر کے کھا لوں، بعد میں تو ویسے ہی مرنا ہے، ایک دن میں پیٹ بھر کے کھا لوں۔ موسیٰ نے ٹھیک ہے۔ جب وہاں بات ہوئی تو موسیٰ نے فرمایا یا اللہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میری جتنی بھی روزی ہے مجھے ایک ہی دن دے دو۔ اللہ فرمایا ٹھیک ہے ہم ایک دن دے دیں۔ اللہ نے جو تھا وہ ایک دن میں دے دیا۔ اس نے بیچارے نے پکا کے سارا کو سامنے رکھا کھانے کی جگہ، ادھر سے فقیر آ گیا اللہ کے نام پہ۔ اس نے دل میں سوچا کہ میرے نصیب میں جو تھا وہ اتنا ہی تھا، میں کھا لوں گا تو مرنا تو پھر بھی ہے، یہ اس فقیر کے بدلے میں دے دیتا ہوں، چلو مجھے تو پھر بھی مرنا ہے کیونکہ میری روزی تو ختم ہو گئی، اب جو کچھ ہے چلو یہ تو اس کا پیٹ بھر جائے گا، میری اللہ مالے گا، ویسے ہی مرنا ہے ویسے ہی مرنا ہے۔ اس نے اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اب وہ اس کو دے دیا، اللہ کا وعدہ کیا کہ بدلے میں 10، ادھر سے روزی بڑھنے لگی، وہ دیتا گیا روزی بڑھتی گئی، وہ دیتا گیا روزی بڑھتی گئی۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے کہیں کے سفر پہ تھے تو دیکھا ایک بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں
دسترخوان لگا ہوا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بہت بہت بڑا بنگلہ ہے۔ تو کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ ایک شخص کا ہے، وہ لنگر چلتا ہے، لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں۔ جب دیکھیں میں نے اسے بولا، اسے اگر میں نے دیکھا تو وہی شخص اس کے لیے روزے نہیں تھے۔ بڑا حیران ہوئے، اللہ سے کیا یا اللہ اس کے نصیب میں تھا ہی اتنا، وہ آپ نے اس کو دے دیا، آپ اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے ہمارے ساتھ تجارت شروع کر دی، وپار شروع کر دیا، تجارت شروع کر دی۔ یہ ہمیں دیتا ہے ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں، یہ ہمیں دیتا ہے ہم اس کو لوٹتے جاتے ہیں۔ وہ ہمیں دیتا ہے ہم اس کو لوٹاتے ہیں، وہ دیتا جاتا ہے، ہم اپنے کسی کو ادھار نہیں رکھتے، ہم اس کو بڑھا کے اس کو دیتے جاتے ہیں۔ تو جتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ ہمیں اور دے گا۔ باقی رہا کہ دنیا کا ٹائم بھی پورا ہو گیا، باقی رہا کہ دنیا کی حقیقت نہیں ہے، ہم کتنا بھی کما لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا اپنا، جو پہن لیا وہ اپنا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ اپنا، باقی سب پرایا۔ جو ہم نے پہن لیا وہ ہمارا اپنا، جو ہم نے پیٹ میں کھا لیا وہ ہمارا اپنا، اور جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ ہمارا اپنا ہے، باقی سب پرایا۔ ہم سارا کچھ یہیں رہ جائے گا، اس کی حقیقت، لیکن اس کو کمانے کے لیے ابھی ہم نہ سوچتے ہیں کہ یہ حلال آ رہا ہے یا سوچتے ہیں کہ حرام آ رہا ہے۔ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے ہمارے پاس، چاہے وہ حلال سے آئے حرام سے آئے۔ ایک شخص میرے پاس آیا جب ٹانگ ٹوٹی تھی، کراچی کے تھا، کوئی ساتھی سے جماعت کے ساتھ انہوں نے ٹائم بھی لگایا ہے کہ یہ کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کاروبار چلتا نہیں ہے۔ میں نے کہا چلتا تو ہے لیکن ہم چلانا نہیں چاہتے، کاروبار چلتا تو ہے ہم چلانا نہیں چاہتے۔ حالانکہ جماعت کے ساتھ تعلق ہے، چلے بھی لگائے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا چاہتے۔ اپنی روزی کو ہم خود حرام کرتے ہیں، اللہ نے حرام حلال میں ہمارے رکھا، ہم اس کو حرام کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی ہاتھ اٹھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ پکارتا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کم کمائیں، حلال کمائیں، اس میں برکت ہوگی۔ زیادہ کمائیں گے، حرام کھائیں، ایک لقمہ بھی اس میں پڑ گیا تو سارے روزے حرام ہو گئے۔ حقیقت دنیا کی مولانا رشید تھانوی حقائق لکھتے ہیں، ایک شخص رات کو بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا، اس کی بیوی روز تنگ ہو گئی، رات کو روز ہم بستر پہ پیشاب کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا بھائی میں کیا کروں، رات کو میں سوتا ہوں اور میں ہوا میں اڑتا ہوں، مجھے جنگل جاتے ہیں، مجھے گھماتے ہیں، باغوں میں گھماتے ہیں، تو اس لیے میرے پھر جب میں کافی دیر ہوتی ہے پیشاب پہ آ جاتی ہے، میں کرتا ہوں دیکھتا ہوں میسج بورڈ۔ بیوی نے کہا یہ تو جنات ہیں، ان سے کہو کہ روز تم ہماری بستر خراب کرتے ہو، ہمیں روزی چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، آج جب تم جاؤ ہوا میں اڑو تو ان کو بولنا کہ مجھے پیسہ چاہیے۔ بس ٹھیک ہے۔ رات کو جو گیا تو اس نے بولا رو میری بیوی تنگ کرتی ہے، مجھے پیسہ چاہیے۔ بولا یہ کون سی بڑی بات ہے، تم جتنا چاہو اتنا پیسہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ ایک جگہ لے گیا سو خزانے میں بھری باندھی کا جتنا اٹھاتا اٹھا لو۔ اس نے بھری باندھی اٹھانے لگا، جب اٹھانے لگا پہلے پیشاب بھی نکلتا، اس کا پخانا بھی نکل گیا۔ صبح کو اٹھا تو باقی پیشاب بستر خراب تھا، صاف سو بھی چلا۔ مولانا رشید تھانوی کے فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے، ہم کچھ بھی کر لیں، جتنا ہمارے نصیب میں ہوگا اتنا ملے گا۔
جو کم کھاؤ، کم کما لو لیکن حلال کما لو، زیادہ کماؤ حرام کے ذریعہ وہ کم کو بھی لے ڈوبے گا۔ تو روزی تنگ ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزی ہماری حلال بھی نہیں ہوتی، پاک بھی نہیں ہوتی۔ جتنا ہم حلال روزی میں برکت ہوگی اتنا ہمیں فائدہ مل رہے گا، ہماری روزی میں برکت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ہم حرام میں کمائیں گے تو جو ہمارے پاس حلال ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ تو روزی تنگ ہونے کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ ہماری روزی حلال نہیں ہوتی۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ان تین چیزوں کی وجہ سے روزی ہماری تنگ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیل باقی زندگی رہی جو اگلے جمعے میں بیان ہوگا وہ مولا ہے۔